السلام علیکم ویورز، میرا نام محمد عمران ہے۔ میں اپنے چینل پاک نیوز اب سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کائنڈلی نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویورز، آج میں کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے اپنے پورے پاکستان کی عوام کو اور اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی 75ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کپتان کے جلسے نے تاریخ رقم کر دی۔ نون لیگ سے جو ہے وہ لاہور چھین لیا گیا، لندن والے ناراض ہیں، عمران خان فائنل کھیلنے کے لیے تیار ہیں، اداروں نے کیا رپورٹس پیش کی ہیں، ڈالر کے اوپر بھی بات کی جائے گی۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں کپتان کے کل والے جلسے کے اوپر، جو کہ کپتان نے لاہور میں ہاکی اسٹیڈیم میں 13 تاریخ کی رات کو ایک جلسہ کیا، جس کو پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے خان صاحب کو لبیک کہتے ہوئے اس جلسے میں شرکت کی۔ پورا لاہور وہاں پہ امڑ آیا اور انہوں نے خان صاحب کے حق میں اور پی ٹی آئی کے حق میں اور پاکستان کے حق میں اور حقیقی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ اور کل جو لبرٹی چوک سے لے کر آنورڈ ہاکی اسٹیڈیم کی طرف لوگ پیدل مارچ کر رہے تھے جانے کے لیے، لیکن خان صاحب کے پہنچنے سے پہلے ہی گیٹ لاک کر دیے گئے تھے، کسی بھی لوگوں کے اندر جانے کی مزید گنجائش نہیں تھی۔ عمران خان صاحب کی جو سسٹر ہیں علیمہ خان، وہ بھی باہر رہ گئیں، ان کو کوئی بھی کسی قسم کا پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ باقی جماعتوں کی بہن بیٹیوں کی طرح جو پی ڈی ایم والے ہوتے ہیں، ان کے جتنے بھی ریلیٹیوز جو ہے جلسے کے اندر آتے ہیں، ان کو شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ جلسہ گاہ تک پہنچایا جاتا ہے، جبکہ اب ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ خان صاحب نے عام انسانوں کی طرح لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کیا، ایون دیٹ کہ اپنی سسٹر کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی ٹریٹ کیا جیسے عام انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کو کوئی کسی قسم کا شاہانہ پروٹوکول نہیں دیا گیا، ایسا کبھی پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ کپتان کے جلسے نے ایک بہت بڑی تاریخ رقم کر دی ہے، پورا اسٹیڈیم فل کر کے، اس کے بعد لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کر اسکرینیں لگا کر پورے پاکستان میں لوگوں نے یہ جلسہ دیکھا، اور خان کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں اور پاکستان کے حق میں، حقیقی آزادی کے حق میں نعرے لگائے، اور پورا لاہور گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نون لیگ جس لاہور کو اپنا قلعہ مانتی تھی، اپنا گڑھ مانتی تھی، نون لیگ لاہور سے فارغ ہو چکی ہے۔ نون لیگ کی مزید کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، لاہور کی عوام نے کل فیصلہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ جو نون لیگ والے اب گیمز کرنے کے لیے جائیں گے یا گیم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ صرف اور صرف مائنس عمران ہے، لیکن اب یہ ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ لندن میں نواز شریف صاحب باؤچی بہت ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کل کے جلسے کے بعد ان کی طبیعت جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہی ہے، نہ کہ اس میں کوئی سدھار پیدا آ رہا ہے۔ خان صاحب نے کل نواز شریف صاحب کو پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کو کھلے ہاتھوں سے ویلکم کریں گے، آپ پاکستان ذرا تشریف لے کر آئیں، ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کو اڈیالہ جیل تک لے کر جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب پاکستان دوبارہ واپس آنے کے بارے میں سوچیں، بہت زیادہ حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو پیغامات جانا شروع ہو گئے ہیں، جو جلسے سے پہلے کسی اور قسم کے پیغامات تھے، اور جلسے کی حالت دیکھنے کے بعد پیغامات اور طرح کے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب جو 9 سیٹوں کے اوپر اپنا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، خان صاحب نے فائنلی میچ کھیلنے کے بارے میں سوچ لیا ہے۔ خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے کہ ہم فائنل کی طرف جا رہے ہیں۔ خان صاحب کو یہ امید ہے، اور خان صاحب کو یہ پکا یقین ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ان 9 سیٹوں کے اوپر کلین سویپ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنے والا الیکشن جب بھی ہو، اگر یہ لوگ، یہ پی ڈی ایم اور یہ موجودہ گورنمنٹ اپنی عزت کو بچانا چاہتی ہے، تو ان کو چاہیے کسی سیانے سے مشورہ کریں، اور سیانے سے مشورہ کرنے کے بعد یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں۔ اس سے پہلے کہ ان 9 سیٹوں کے اوپر ان کی خواری ہو، تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے الیکشن کی طرف جائیں، نگران گورنمنٹ لگائیں اور الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ اگر یہ سمجھدار ہوئے تو یہ 9 سیٹوں پر الیکشن کروانے کی بجائے یہ ضمنی الیکشن کا اعلان کریں گے، اور اگر یہ بیوقوف ہوئے تو یہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ یہ مزید عوام کے ہاتھوں بے عزت ہوں گے، اور ان کو عوام مزید جو ہے وہ بے عزت کرے گی خان صاحب کو کلین سویپ کروا کر۔
آپ نے لاسٹ جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس میں بھی دیکھا تھا کہ خان صاحب 5 حلقوں سے کھڑے ہوئے تھے اور 5 حلقوں سے ہی خان صاحب نے جو ہے ٹکٹس جو ہے وہ جیت لیے تھے، وہاں سے اپنی سیٹیں جو ہیں وہ جیت لی تھی خان صاحب نے، وہاں پہ بھی ان کو منہ کی ماری تھی خان صاحب نے۔ آج پھر خان صاحب وہی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ خان صاحب دراصل ان کو دکھانا چاہتے ہیں پبلک پاور کیا ہوتی ہے۔ خان صاحب کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ پبلک حق سچ کے ساتھ کھڑی ہے اور پبلک خان صاحب کا ساتھ دے گی، اور ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے ان کو ذرا پبلک یہ بتائے گی کہ اب یہ جو ماروثی سیاست چلتی آ رہی ہے یہ ایسا نہیں ہوگا، ہم جو ہے وہ اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے خان صاحب کو ووٹ دیں گے۔ اس کے بعد اداروں نے کل رات جو جلسے کے بعد شہباز شریف صاحب کو رپورٹ پیش کی ہے، انہوں نے کلیئرلی ان کو بتا دی ہے یہ بات کہ آپ جو مرضی کر لیں، رجیم چینج پروگرام کے بعد خان صاحب کی شہرت میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اگر ہم خان کو مائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس لاکھوں کے سمندر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا آپ ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھائیے گا۔ شہباز شریف صاحب کے پاس اداروں کی رپورٹس، حساس اداروں کی رپورٹس پہنچنے کے بعد وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کل کی آپ کو ڈیبیٹ کے بارے میں بتا دیں، خان صاحب کے جلسے کے دوران شہباز شریف صاحب نے بھی قوم سے خطاب کیا اور اس قوم کے خطاب کو جو جیو نیوز والوں کے اوپر دکھایا گیا، وہاں پہ صرف 16,000 بندہ جیو نیوز پہ دیکھ رہا تھا اور 69 کے قریب ٹوٹل 24 نیوز چینل کے اوپر دیکھ رہے تھے۔ باقی تمام چینلز جو ہیں وہ خان صاحب کا جلسہ چلا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ARY کی ریٹنگ 140 کے پلس تھی، مطلب 1,40,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ ARY پہ لائیو سٹریمنگ پہ خان صاحب کا جلسہ دیکھ رہے تھے، وہ 89,000 کے قریب بول نیوز کے اوپر دیکھ رہے تھے۔ تقریباً اس سے زیادہ ہی لوگ جو ہے وہ اس ایریا میں موجود تھے جہاں پر خان صاحب جلسہ کر رہے تھے۔ کچھ میدان کے اندر تھے، کچھ میدان سے باہر تھے، کچھ روڈوں پہ تھے، کچھ لبرٹی میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں وہاں پہ خان صاحب کے جو کارکن تھے انہوں نے بڑی بڑی سکرینیں لگا کر خان صاحب کا خطاب سنا۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب نے جو جلسے میں کل اعلان کیا ہے، وہ خان صاحب ایک بہت بڑا اعلان کر گیا ہے۔ خان صاحب کہہ رہے کہ 17 پاکستان کے بڑے شہروں میں 17 جلسے کرنے کے لیے خان صاحب جائیں گے، اور اس اعلان کے بعد PDM والوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ خان صاحب نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ خان صاحب کی مقبولیت سے یہ پہلے ہی تنگ تھے، اس کے بعد ابھی جو کنڈیشن بننے کے لیے جا رہی ہے، ایک موٹی سی کیلکولیشن اگر نکالتے ہیں، 2 کروڑ ووٹ اگر خان صاحب کا منیمم ہے پاکستان میں، تو 2 کروڑ ووٹ کا مینز ہے کہ 4 سے 5% پر فیملی، مطلب کہ 10 کروڑ کی عوام خان صاحب کی، اگر آپ 22 کروڑ کو نہیں بھی کنسیڈر کرتے تو 10 کروڑ کی عوام خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو کیا یہ عوام جو خان صاحب کا ووٹر ہے یہ خان صاحب کو جھکنے دے گا؟ ایسا کبھی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ خان صاحب نے ساتھ ساتھ امریکہ کے لیے بھی پیغام دیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ سے دوستی چاہتے ہیں، غلامی نہیں چاہتے۔ یہ پیغام امریکہ کے ساتھ ساتھ دنیا کے ان تمام ممالک کے لیے خان صاحب نے دیا ہے جو پاکستان کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، جو کہ تقریباً 50% کامیاب ہو چکے ہیں رجیم چینج پروگرام کے بعد۔ ہمارے جو یہ موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو غلام بنانے میں امریکہ جو ہے وہ 50% کے قریب جا کے کامیاب ہو چکا ہے۔ باقی اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈالر پہ۔ ڈالر 178 روپے سے جو 240 تک گیا تھا، اس میں کس کا فائدہ ہوا تھا؟ وہ ڈالر 240 تک کیوں بھیجا گیا تھا؟ اور آج ٹھیک 4 5 6 7 دنوں میں ڈالر جو ہے وہ 211 214 روپے پہ آ گیا ہے۔ یہ جو بیچ کا گیپ ہے 28 سے 30 روپے کا، یہ کس کو پروفٹ دینے کے لیے ڈالر اوپر کیا گیا تھا؟ اس کا جواب ابھی باقی ہے۔ کائنڈلی آپ اپنا جواب دیجئے گا۔ میرا مشورہ ہے گورنمنٹ کو کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، ڈیزالو کرنے کے بعد وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں اور نگران گورنمنٹ لگائیں اور الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ تبدیل کریں، تاکہ ملک جو ہے وہ ایک درست سمت کی طرف جائے۔ آفٹر الیکشن جو بھی گورنمنٹ ہے، وہ نون لیگ کی ہے، PTI کی ہے، وہ پیپلز پارٹی کی ہے، کسی بھی جماعت کی ہے، درست سمت کی طرف جانا چاہیے ملک کو۔ معاشی جو بحران ملک میں چل رہا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا، لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے کوئی ایسا حکمران مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، اسلام اور شریعت کے مطابق چلائے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہمیں منافقین سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔